بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، ہم خوش نصیب ہے آج ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد پاک میں شامل ہوئے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں بس رہی ہیں، فضائیں عالم مہک رہی ہے، نبی کی محفل سجی ہوئی ہے۔ فضائے عالم مہک رہی ہے، نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی پہ رحمت برس رہی ہے، سبھی پہ رحمت برس رہی ہے، سبھی کی قسمت بنی ہوئی ہے، سبھی کی قسمت بنی ہوئی ہے۔ فرشتے راہیں سجا رہے ہیں، رسول نعمتیں بانٹ رہے ہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں، نگاہ عالم اٹھی ہوئی ہے۔ خدا کی رحمت کا ہے خزانہ، میرے محمد کا آستانہ، میرے محمد کا آستانہ، میرے محمد کی پاک بستی کرم سے ان کی گھری ہوئی ہے۔ نظر میں جنت اتار لینا، دلوں کے رستے سنوار لینا۔ ایسے نہ بیٹھیں بلکہ توجہ ہماری فل ادھر ہونی چاہیے۔ اور آگے کیا فرمایا کہ ہوائے طیبہ ہماری جانب سنا ہے چل رہی ہے، یعنی ہوا چل رہی ہے۔ حضرت گرامی، یہ وہ گھڑیے ہیں، یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہو جائے تو ہم سب کی بگڑی بن جائے گی اور سمر جائے گی۔ تو یقیناً سوری ہے تو آپ آئے ہیں، بغیر بلائے کسی کے ہاں کوئی شادی بیاہ ہو تو کوئی بغیر بلائے نہیں جاتا۔ تو معلوم ہوا کہ دل کا جو تعلق ہے اللہ اس کے رسول سے جب ہو جاتا ہے تو دل کے اندر کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم جائیں فلاں مقام پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، تو فضائیں درودوں کی آتی رہیں گی، سن کے میرا دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، نبی کا میلاد ہوتا رہے گا۔ حضرات گرامی، یہ وہ گھڑیے ہیں، وہ وقت ہے کہ انسان اگر ان کو سمیٹ لے تو یقیناً اس کے دل میں نماز کی محبت بھی پیدا ہو جائے گی۔ پہلے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدا ہوگی تو اس کے بعد نماز کی محبت پیدا ہوگی۔ تو کیوں کہ مرکز و محور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، تم میں سے کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک کہ وہ مجھے اپنے والدین سے، اپنے اعزاء اقارب سے اور تمام چیزوں سے، عالم سے مجھ سے زیادہ محبت نہ کرے۔ تو معلوم ہوا کہ جتنی ہم اولاد سے محبت کرتے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اتنی کرتے ہیں؟ جتنے والدین سے کرتے ہیں، کیا اتنی محبت ہم حضور سے کرتے ہیں؟ اسی طرح اگر مال کی بات لا لیں، اولاد جائیداد کی تمام معاملات لا لیں، کچھ ہمارے جو معاملات ہیں وہ خالی زبان تک محدود ہیں۔ تو اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہم سب کو حقیقت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حقیقی محبت ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھ لیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھ لیں کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ چہرہ آپ کا ہو اور میری نگاہ ہو اور چہرہ آپ کا ہو، آپ کو دیکھتے رہیں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ دعا کو قبول نہیں فرماتا، آسمان زمین کے درمیان معلق رہ جاتی ہے جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دعا سے پہلے اور آخر میں درود پاک نہ پڑھا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے
کہ سرکار دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی دعوت کرتے ہیں، اور پھر کیفیت کیا ہے یہ نہیں حضور کہتے ہیں جی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ وہی کرنا ہے، لیکن صحابہ کا عجیب حسن ہے، عجیب اخلاق ہے، عجیب عشق ہے، عجیب محبت ہے کہ آپ جو ہے قدم اٹھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ گن رہے ہیں۔ جب چلتے ہوئے حضور علیہ السلام کو گن رہے ہیں، کسی نے پوچھا کہ اے عثمان آپ کے قدم کو کیوں گن رہے ہیں حضور علیہ السلام کے؟ آپ نے فرمایا میں سب سے خوش نصیب ہوں آج کہ میرے آقا علیہ السلام میرے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا، محبت کا انداز دیکھیں کہ جتنے قدم چل کر آئے، اس وقت جو غلام کا خریدنا بہت کاسٹلی تھا، بہت مہنگا تھا، تو آپ نے جتنے قدم حضور علیہ السلام اٹھا کر لائے تو قدم قدم کو گنا اور اس کے بعد اس کے مطابق غلاموں کو آزاد کیا۔ یہ حضور علیہ السلام کے اس عاشق و صادق کا کمال ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھ لیجئے کہ آقا علیہ السلام کے یعنی اتنے محبوب ہیں اور اتنے محب ہیں کہ آپ جو ہے آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں، اور کوئی بات ہوگی تو آپ مسجد میں آ کر لیٹ گئے، اور پھر حضور علیہ السلام کی محبت دیکھ لیجئے، پتہ چلا کہ علی کہاں ہیں تو آپ ان کو تلاش کرنے کے لیے پتہ چلا کہ باہر چلے گئے ہیں یا مسجد میں، تو آپ پیچھے چلے گئے اور جا کر حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو تراب تم ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔ اور جب آپ کھڑے ہوئے تو یہ بات جب ہوتی ہے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لقب جو آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا تمام ناموں سے مجھے پیارا لگتا ہے۔ جب کوئی مجھے ابو تراب کہتا ہے تو فی الفور وہ بات حضور علیہ السلام کی یاد آ جاتی ہے۔ تو حضرت گرامی کس کس عاشق کا ذکر کریں، وہ حقیقی ان کے اندر محبت ہے، وہ ایمان کی اتنی مضبوطی ہے۔ تو حضرات محترم اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، جب ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو کتنے سچے عاشق تھے، جن کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان کے دلوں کو اللہ نے پاک فرما دیا۔ اور پھر کیا کیفیت ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ معمولی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ بھی راضی ہوا، ان پر رسول بھی راضی ہوا، اور ہر جو صحابی ہے وہ جنتی ہے، ہر صحابی جنتی ہے۔ جن کو حضور علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہو گیا، چند لمحوں کے لیے بھی ہو گیا، وہ بھی صحابی ہو گیا۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، لیکن صحابہ کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا، کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں ہمارے سامنے یہ آپ کی سیرت، آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ، اور اسی طرح حضور علیہ السلام کی عاشقوں کا ذکر اور حضور کا صحابہ کا ذکر، تو اندازہ لگا لیجئے اس قدر عاشق حضور علیہ السلام۔ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، جمعہ پڑھا رہی ہیں، حضور علیہ السلام فرمایا بیٹھ جائیں، جب آپ فرمایا بیٹھ جائیں، کوئی صحابہ راستے میں تھے وہیں بیٹھ گئے، بگانا کہتے جناب نیچے تو جگہ صحیح نہیں ہے، وہیں بیٹھ گئے۔ جب جمعہ ہو گیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ اٹھے نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرے حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو میں بیٹھ گیا۔ تو یہ ہے محبت رسول اور اتباع رسول کی بات ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا التجا ہے کہ اللہ رب العزت ان عاشقوں کے نقش قدم پر چل کر اللہ ہمیں بھی اس میں سے ایک چنگاری عطا فرما دے، ایک ذرہ عطا فرما دے، تو ہماری بگڑی بن جائے گی اور زندگی سنور جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کی محفل پاک کو اللہ ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے، بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنا دے، حضور کے عشق کا ذریعہ بنا دے، حضور کی اتباع کا ذریعہ بنا دے، حضور کی اطاعت کا ذریعہ بنا دے۔ اور آنے والوں، آج کی یہ محفل معمولی محفل نہیں ہے، وہ خوش نصیب ہیں احباب
جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں شامل ہو جاتی ہیں، اللہ کے ذکر میں شامل ہو جاتی ہیں، تو حضرات محترم یقیناً مغرب کے بعد یہ سلسلہ مزید مضبوط ہو جائے گا، اور پھر انشاءاللہ العزیز علماء کرام کے خطابات اور نعت خوانی اور تمام کا تمام انشاءاللہ العزیز وہ خوبصورت گلدستہ جو ہے آپ دیکھیں گے اور اطمینان اور محبت کے ساتھ بیٹھیں گے تو بہت کچھ آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔